ایک سیاسی نظریے کے تحت ایک جدوجہد کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے. اس کا یہ حل نہیں ہے کہ اپنے افسران حکام کے احکامات کے تحت آپ جناب ٹیئر گیس شروع کریں، مار داڑ شروع کریں. اس سے باز آ جائیں. اگر کوئی ایم پی لاٹھی برسائے گا، قانون ہمیں اختیار دیتے ہیں کہ اس لاٹھی کو ہم روکیں. سر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہر سہولت دینے کو تیار ہیں، آئیں، اگر احتجاج کا شوق ہے تو شوق پورا کر لیں، لیکن عدالتوں پہ دباؤ کسی صورت برداشت نہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ مسلم لیگ نون کے بیرسٹر عقیل ملک نے. مریم نواز صاحبہ یہ بیان دے نا، یا کوئی اور ذمہ دار، وہ تو معنی نہیں رکھتے ہیں ان کے بیانات. جو حکومت میں لوگ ہیں ان کے بیانات. لوگ تو باہر آ جائیں گے، کیا پنجاب کے لوگ بھی باہر آئیں گے؟ نہیں، یہی تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے. اس وقت آپ دیکھیں پنجاب نکلے گا. صاحب سے آپ کی لاسٹ ملاقات کب ہوئی تھی اور عید سے پہلے کوئی ملاقات کر رہے ہیں؟ وہ عید کیسے منائیں گے؟ انشاءاللہ میں جلد. اور پنجاب میں کون لیڈ کرے گا؟ میں 1-2 دنوں کے اندر مل رہا ہوں. پنجاب میں میری تو خواہش تھی، خان کی خواہش تھی کہ میں لیڈ کروں، لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اب لوگوں کی خواہش پیدا ہو رہی ہے لیڈ کرنے کی. تو میری خواہش یہ ہوگی کہ میں ذرا 2 قدم پیچھے ہوں گا ضرور، لیکن کوئی اور آ جائے قیادت کرنے کے لیے. اور آپ سے بھی میری استدعا ہے کہ اس پہ زور دیں کہ پوری قیادت نکلیں. یہ نہیں ہے کہ 2-3 لوگ نکلیں، آرام سے کوئی نہ بیٹھے. ساری پی ٹی آئی قیادت، ایم این ایز، تمام کو میرے ساتھ نکلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میرے خلاف بیان بازی کی حد تک بات ہوگی، عملی طور پہ آنا ہوگا، روڈوں پہ ہمارے ساتھ نکلنا ہوگا. یہ مسئلہ کیا ہے پھر؟ حامد خان صاحب کو کیوں سینیٹر منتخب کروایا گیا ہے، حالانکہ وہ ہر دفعہ قائدین کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں، جو بھی قیادت ہے ان کے بارے میں بھی کسی کو کہتے ہیں میں نہیں جانتا، کسی کا کہتے ہیں وہ کون ہے، یہ وہ. چلے یار، حامد خان صاحب بزرگ آدمی ہے، چھوڑ دیں. کون سی قوتیں ہیں پارٹی کے اندر جو آپ سے خائف ہیں؟ مجھ سے خائف ہے بھائی، بات یہ ہے میری اس سے لڑائی نہیں ہے، بار بار بتا کے تھک گیا ہوں. وہ میرا کام احتجاج کے ساتھ ہے. باقی جو مجھ سے خائف ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے بغلے بجائیں. جو سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یار، یہی چھوڑو نا یار، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو اس نے کر رہے ہیں تو کریں. سما ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ جو 7 بیرک کی جگہ جو ہے وہ عمران خان کو دے دی گئی ہے، 14 جو ہے وہ لوگ ان کی حفاظت پہ مامور ہیں، کچن بھی ان کو وسیع کر کے دے دیا گیا ہے. کیا ایسا کچھ دیکھا ہے آپ نے؟ سما جو ہے ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی ایسی سہولت نہیں. میں نے کیا کہا؟ تو اچھا، کیا پلانز ہیں خان صاحب کے وہاں پہ؟ عید جو ہے وہ کس طرح سے منائیں گے؟ کیا ماحول ہوگا؟ ایک قیدی کی عید کس طرح ہوتی ہے؟ ایک قیدی لے کے جائیں گے کوئی؟ ایک قیدی کی عید کس طرح ہوتی ہے؟ ایک قیدی کی عید ہوگی، اور پھر قیدی بھی جو حکومت کا قیدی ہو، جو ریاست کا قیدی ہو، جو بے گناہ قیدی ہو، اور جس کی واحد جو خوشی ہوتی ہے وہ ہفتے میں 2 یا 3 ایام جب یہ ان کی فیملی، ان کے وکلاء، ان کے پارٹی کے لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. پہلے 14 دن ملاقاتوں پہ پابندی لگائی. اب جو ان کی عید ہوگی، اس طرح خان کی ساری رمضان روزے جو ہیں عبادات میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں خان صاحب پہ ان کے جو کرم ہیں. دیکھیں نا، وہ کمشنر راول پنڈی جو تھا، اچانک وہ کہتے ہیں آؤٹ آف دا بلو نکل آیا اور بیان دے دیا، اور سب کچھ جو ہے انہوں نے ہلا دیا. ویسے یہ بھی کبھی دیکھو نا، ہمارے سوشل میڈیا ٹویٹس کے پیچھے پڑے ہو، ذرا جا کے وہ کمشنر کا بھی تو پتہ کریں کہ وہ زندہ ہستی اچانک کہاں غائب ہو گئی، کدھر ہے وہ؟ نہ جیل میں، نہ تانے میں، نہ گھر میں، نہ اسپتال میں ہے. وہ زمین کھا گئی یا آسمان نے اچک لیا، نمبر 1. لیکن جو بھی تھا اس شخص کے بیان نے ہمارے نیریٹو کو درست ثابت کیا. پھر اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ یہ 6 جج صاحبان کا خط آ گیا، ٹیریان کیس کا ذکر ہے، مداخلت کے حوالے سے ذکر ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس رمضان کے طفیل قوم کو بتا رہا ہے اور اشارے دے رہا ہے کہ اپنے حق کے لیے حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اچھا سر، گجرانوالہ میں 51 لوگوں کو 9 مئی میں 5 سال قید کی سزا ہوئی ہے، اس حوالے سے کوئی مؤثر کوئی جاندار آواز اپیل دائر ہوئی ہے، اور یہ امید ہے کہ
یہ سارے لوگ عید سے قبل رہا ہو جائیں گے. تو عید پر خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آپ جائیں گے؟ کوئی فیملی میں سے ان کی کوئی جائے گا؟ کوئی کیا کھانے میں کیا بنوا کے لے کر جائیں گے ان کے لیے؟ کوئی اسپیشل کوئی چیز انہوں نے کوئی؟ یہ کھانے میں دیکھیں، اب میں ان چیزوں کا تو ان کی فیملی کو علم ہوگا نا. یہ آپ وہ سوالات مجھ سے کریں نا. اب آپ سینئر قائد ہیں بھائی، مجھے ان کے کھانے کا دیکھیں. یہ تو کھانے کا ان کے خاندان کے لوگ لے جاتے ہیں. ان کے کھانے پہ بڑی ریسٹرکشنز ہیں. کوئی ان کو باہر کا کھانا پرمیٹڈ ہی نہیں ہے. بالکل کسی قسم کا کھانا یا کھانے کی اشیاء جو ہیں وہ رشتہ دار وکلا کوئی نہیں لے جا سکتا ہے. یہ سیکیورٹی تھریٹ ہیں کہ کوئی اپنے تئیں چیز اٹھا کے جو ہیں خان کے پاس لے جائیں. اور یہ جیل سپی کے تحت اور خان کی سیکیورٹی کے تحت یہ چیزیں پروہیبٹڈ ہے. سر، یہ اگر اتنا سخت ہے تو پھر فریج مہیا کیوں کی گئی؟ کیا کرنا ہے فریج؟ کیا فریج میں آپ کو بٹھانے کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے. اور بھائی فریج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پانی صاف رکھ لیں، فروٹ اس میں رکھ لیں، دہی رکھ لیں. رمضان کا مہینہ نہیں محترم، خان کے کھانے کے لیے جو اشیاء ہیں، اور یہ جو فریج کی بات آپ نے کی ہے، میں یہ کنفرم نہیں کر رہا ہوں. ہاں، یہ میں کنفرم نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ جہاں تک مجھے علم تھا فریج کی سہولت ان کو نہیں دی گئی تھی. اچھا سر، کچھ ذرائع سے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آپ کے حوالے سے جو کور کمیٹی میں جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اس میں ایک الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے، جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ فنڈنگ کر رہے ہیں، جو آپ کے اپنے زیر استعمال ہے وہ اس طریقے سے استعمال نہیں ہو رہی جس طریقے سے وہ اوورسیز پاکستانی چاہتے ہیں. اس حوالے سے کیا؟ مجھے بھی ایک ذریعے نے آپ کے بارے میں خبر دی ہے. وہ بتایا تھا کہ یہ داڑھی آپ نے کسی یہودی باربر سے منڈوائی ہے. اب آپ اس کی بھی ذرا تصدیق کر لیں. یہ کیا بات کر رہے ہو یار؟ یہ سوال ہے. اوورسیز پاکستانی کس چیز کی فنڈنگ کر رہے ہیں؟ ذرا اس کا یہ جھوٹ نہ بولا کریں اور نہ کوئی ایسے پلانٹڈ سوالات کیا کریں. سر پلانٹڈ نہیں ہے، آپ ڈسکس ہو رہے ہیں. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور آپ مجھے سورس بتائیں. یہ آپ کو کسی نے آپ کے منہ میں ڈالا ہے زبان میں کہ جاؤ یہ سوالات ٹونک دو. یہ بات سن لو، توہین کی قطعاً اجازت نہیں ہے. سوال کبھی ایسی جرت ہی نہ کرو، ایسا سوال کر لو جس میں آپ کسی یہ ذرائع نے بتایا کہ فلاں کی ماں فلاں کے ساتھ بھاگ گئی. یہ کوئی سوال ہے؟ شرم کرو. اچھا، رانا ثناء اللہ کے حوالے سے بتا دیں سر، نون لیگ کا ایک بڑا طبقہ ہے جو آپ کے حق میں بیان دینا شروع ہو گیا. نون کا بڑا ایک طبقہ ہے جو آپ کے حق میں بیان دینا شروع ہو گیا، پی ٹی آئی کے حق میں خاص طور پہ. اگر میرے حق میں یا پی ٹی آئی کے حق میں؟ کیونکہ اب تو آپ لوگوں نے مجھے تقسیم کر دیا ہے. اگر وہ آتے ہیں آپ کے پاس کنٹینر پہ آتے ہیں تو کیا آپ ان کو قبول کریں گے یا دعوت دیں گے آپ ان کو؟ پٹواری کسی حالت میں قبول نہیں ہے. آپ کے حق میں بیان دینا شروع ہو گیا، پی ٹی آئی کے حق میں خاص طور پہ. اگر میرے حق میں یا پی ٹی آئی کے حق میں؟ کیونکہ اب تو آپ لوگوں نے مجھے تقسیم کر دیا ہے. اگر وہ آتے ہیں آپ کے پاس کنٹینر پہ آتے ہیں تو کیا آپ ان کو قبول کریں گے یا دعوت دیں گے آپ ان کو؟ پٹواری کسی حالت میں قبول نہیں ہے.